اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 48۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے اور اتقو تم سب ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گی نفسن کوئی جان ان نفسن کسی دوسری جان کے شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یقبل قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ ولا اور نہ ہم وہ سب ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت فرما دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کی جو 4 صورتیں ممکن ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہ آ سکے گی، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ ہی وہ فدیہ دے کے چھوٹ سکے گا اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں وہاں اس کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، یعنی جس دن کوئی کسی قریبی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا اور انسان کسی کے کوئی بھی کام نہ آئے گا، تھوڑا یا زیادہ۔ پھر فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہ دے گی۔ تو اس آیت کے اس حصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں اور جس کی وہ اجازت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی شفاعت نہیں کی جا سکے گی اور نہ ہر کسی کے لیے شفاعت ہوگی۔ یہ درست ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور صالحین گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اس سفارش کی شرائط ایسی ہیں کہ سفارش پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ مثلاً یہ کہ سفارش وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف اسی کی سفارش کریں گے جن کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور اس شخص کے حق میں سفارش کریں گے جس کے حق میں سفارش کرنا منظور ہوگی۔ پھر فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، کوئی مال کسی کام نہیں آئے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن نہ تو انسان کے پاس کوئی قوت ہوگی، نہ مال ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ انسان کے ساتھ ہی اس کے اپنے اعمال ہوں گے۔
آیت نمبر 49 ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ سب تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذابی برا عذاب، یذبحون وہ سب ذبح کرتے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ سب زندہ چھوڑ دیتے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، اور فی ذالکم اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، اس آیت سے تفصیلاً ان کا ذکر شروع کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دی جو تمہیں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ آل فرعون سے مراد فرعون کے خاندان کے لوگ ہیں، مصر کا حکمران طبقہ ہے، اور آل فرعون میں وہ فرعون کے سارے ساتھی شامل ہیں جو اس جیسے نظریات رکھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یسومونکم سوء العذابی وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، یعنی تم سے کام لیتے تھے مشقت والے اور تمہیں ایذا اور تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ پھر فرمایا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ تو آل فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ فرعون نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور آگے چل کے فرعون کی سلطنت کی ہلاکت اور بربادی کا باعث وہ بچہ ہوگا۔ تو فرعون نے اس کا حل یہ سوچا کہ اپنی مملکت میں حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں انہیں اپنی لونڈیاں بنا لیا جائے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس کی یہ تدبیر انتہائی ظالمانہ تھی، مگر جو کام اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے ہاتھوں فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا حکم دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ اور پھر فرمایا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد کرواتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری حالت تو یہ تھی کہ تمہارے بیٹوں کو تمہارے سامنے قتل کر کے تمہاری نسل کو ختم کیا جا رہا تھا، اور تمہاری عورتوں سے خدمت اور مشقت لے کر انہیں ذلیل کیا جاتا تھا، اور اپنے غلبے کے اظہار کے لیے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں اس سے نجات دی تو تمہارے لیے وہ آزمائش بھی ختم ہو گئی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس آزمائش کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی اطاعت کرتے، مگر تم نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑا۔ آیت نمبر 50 ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم سب تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی ایک اور نعمت کا احساس دلایا ہے
کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور تمہیں اس سے نجات دے دی تھی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا لو، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ اور نہ تمہیں ڈر لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، اور اس وقت وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں دائیں اور بائیں اونچے اونچے پہاڑی سلسلے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور سامنے سمندر تھا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا، کیونکہ دائیں بائیں نہیں جا سکتے تھے، اونچے اونچے پہاڑی سلسلے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے سمندر، کہ اگر سمندر میں اترتے ہیں تو پانی میں غرق ہو جائیں گے، اور اگر پیچھے لوٹتے ہیں تو فرعون اور اس کے لشکر مار ڈالیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بہترین نعمت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمندر پر اپنا عصا ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی دائیں اور بائیں 2 حصوں میں پانی تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشکی کا ایک راستہ بن گیا۔ پھر فرمایا فَأَنجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے نجات دی کہ بنی اسرائیل سمندر میں آرام سے اس خشکی کے راستے سے گزر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ پھر فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر بھی سمندر میں خشکی کے راستے داخل ہوا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچے، فرعون کا لشکر سمندر کے عین بیچوں بیچ تھا کہ اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ مل گیا اور وہ سب اس سمندر میں غرق ہو گئے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتے ہیں، پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا، یعنی فرعون اور اس کے پورے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ جس دن فرعون اور اس کے ساتھی سمندر میں غرق ہوئے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی، وہ دن محرم کی 10 تاریخ کا دن تھا، اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا شکر کیسے ادا کیا کرتے تھے کہ وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ یہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ یہ ان کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آل فرعون سے نجات دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے یہودی بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا، اور فرمایا کہ یہود و نصارہ سے ہماری مشابہت نہ ہو، اس لیے ہم ایک کے بجائے 2 روزہ رکھیں گے۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو اس مقام پر پھٹتے ہوئے سمندر کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دیا اور یہ سوال کیا کہ دیکھو کیا تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے فرعون کو ڈبو نہیں دیا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا احساس دلایا ہے کہ جو لوگ رب کے احکامات کے سامنے بڑے بنتے ہیں، کبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر کے سامنے وہ کیسے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا، اور وہ اپنی کبر، اپنے اقتدار، اپنی بڑائی سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے اور اپنی بڑائی کے احساس سے بچائے، اور اپنے احکامات پر عمل کرنے والا اور اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔